السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم نوٹ پڑھنے جا رہے ہیں خواجہ غلام السیدین پر. جو کہ اس سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے، جو عنوان ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے اقبال اور انسانیت. تو اقبال اور انسانیت چونکہ ایک مقالہ ہے، تو وہ مقالہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج جس شخصیت کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے وہ ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مشہور اور قابل ترین ذہن کے مالک تھے، جن کا نام ہے خواجہ غلام السیدین. تو خواجہ غلام السیدین یہ پانی پت میں 16 اکتوبر 1904 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا، جو خواجہ الطاف حسین حالی کے نواسے تھے. آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے. 10ویں جماعت سے لے کر بی اے تک ہر امتحان میں اول آئے. تو فرسٹ پوزیشن لی ہے انہوں نے میٹرک سے لے کر بی اے تک. جو انہوں نے ایگزام جتنے بھی دیے ہیں ان ایگزاموں میں ہر ایک ایگزام میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن لائی ہے. سرکار کی طرف سے ICS کرنے کے لیے انگلستان بھیجے گئے، لیکن آپ کو انتظامی امور سے زیادہ درس و تدریس کا کام پسند تھا. تو ICS کرنے کے لیے، یعنی جو سول سروسز جیسے ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ایک ایگزام ہوتا تھا. تو تب ان کو بھیجا گیا تھا انگلستان، چونکہ ان کی جو ذہانت ہے اس کو مد نظر رکھ کر ان کو انگلستان بھیجا گیا ICS کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آنے کی ان کو اتنی خواہش نہیں تھی جتنی کہ ان کو لگن تھی درس و تدریس کے ساتھ. یعنی استاد کا جو پیشہ تھا اس کے ساتھ خواجہ غلام السیدین کو کافی زیادہ لگن تھی، انٹرسٹ تھی. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر حاکم بننے کے بجائے درس و تدریس کا کام زیادہ پسند کیا. اس لیے آپ نے وہاں MAd کی ڈگری امتیاز کے ساتھ حاصل کی. تو یہاں سے ICS کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. لیکن جب وہ انگلستان پہنچے تو انگلستان میں انہوں نے MAd کی ڈگری فرسٹ پوزیشن کے ساتھ وہاں سے حاصل کی، اور واپس آ کر علی گڑھ میں انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے. تو واپس جب وہ آئے تو چونکہ تب انگریزوں کا راج تھا یہاں پہ، تو ایک انگلش اسکول کے سربراہ ہوئے، پرنسپل مقرر ہوئے، جو مقیم تھا علی گڑھ میں. تو پھر آپ ٹیچرس ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بلائے گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹیچرس ٹریننگ جو ہوتی ہے، جن میں ٹیچرس کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ کالج جیسے BEd کالج ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ٹریننگ کالجز ہوتے ہیں. تو ان کو وہاں پہ پرنسپل کی حیثیت سے ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا. پھر وہاں سے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائے گئے. تو پھر یہ چونکہ رامپور UP میں ہے، تو رامپور میں ان کو ایڈوائزر لیا گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ مشیر تعلیم کی حیثیت سے وہاں پہ بلائے گئے. اس کے بعد آپ کشمیر میں ناظم تعلیم مقرر ہوئے. تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ناظم تعلیم ہم کہتے ہیں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو. تو کشمیر میں بھی یہ رہے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے فرائض انجام دیے ہیں کشمیر میں بھی. حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی آپ نے کام کیا ہے. تو جو حکومت ہند ہے، جب ہندوستان آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ وزارت تعلیم جس کو ہم منسٹر آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ مشیر رہے، یعنی ایڈوائزر اس کے رہے ہیں، اور انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی کام کیا ہے. اس کے بعد اور اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں مشیر، یعنی ہندوستان میں ہی نہیں
بلکہ امریکہ میں بھی یہ مختلف یونیورسٹیوں کے مشیر رہے، یعنی ایجوکیشنل ایڈوائزر جو ہے وہ رہے، ان کے مشورے سے جو ہے ایجوکیشن پالیسیاں وہاں پہ بنتی تھی، تو وہاں پہ بھی رہے اور پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دی ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی بحیثیت پروفیسر جو ہے کام کیا ہے اور مشیر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ تو آپ نے چند دن کی علالت کے بعد 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ تو کچھ دن یہ پھر بیمار رہے، ہندوستان میں تھے، علی گڑھ میں تھے، تو پھر وہاں ہی چند دن جو تھے بیمار رہے اور بیماری کے سبب 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ تو خواجہ غلام السیدین جو ہے یہ ایک نامور اور تجربہ کار ماہر تعلیم تھے۔ تو خواجہ غلام السیدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکسپیرینسڈ یعنی تجربہ کار ماہر تعلیم تھے۔ انہیں تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ تو ان کی جو تحریریں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اور جو ان کی جو تقاریر ہیں، ان دونوں پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی۔ تو دونوں پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے زیادہ تر انگریزی زبان میں لکھا، تو سب سے زیادہ جو انہوں نے انہوں نے جو لکھا ہے وہ زیادہ تر انگریزی زبان میں لکھا ہے، یعنی ان کی جو تصانیف ہے زیادہ تر انگریزی زبان میں ہے۔ آپ کی تحریر دلکش، سادہ اور پر اثر ہونے کے ساتھ ساتھ شیرین ہے۔ تو آپ کی جو تحریر ہے وہ ایک دلکش تحریر تھی، سادہ تحریر تھی، اور جو پڑھنے والا ہوتا تھا اس کے دل پر اثر کرنے والی تحریریں ان کی ہوتی تھی۔ آپ کی طبیعت میں بھی شیرینی اور مزاج میں خلوص تھا۔ جو آپ کی طبیعت ہے اس میں میں بھی شیرینی تھی، یعنی آپ کی جو طبیعت تھی وہ کافی زیادہ نرم طبیعت کے مالک تھے، اور جو ان کے کلام کرنے کا جو طریقہ تھا وہ پرخلوص ہوتا تھا، اور مزاج میں بھی کافی زیادہ ان کے خلوص پایا جاتا تھا۔ آپ ایک سچے اور قول و فعل کے اعتبار سے پکے معلم تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اگر زبان کے لحاظ سے، تو قول و فعل کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو آپ ایک سچے معلم تھے۔ آپ کی تحریریں جو ہے وہ بالکل ان کی سچائی کی عکاسی کرتی ہے، جس میں ذرا بر بھی دکھاوا نہیں ہے۔ آپ نے ساری عمر پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری۔ تو ان کی جو پوری عمر ہے، ایک تو آپ نے خود پڑھا، تو اتنا جو ہے ذہین ہونے کے باوجود بھی یہ خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور دوسروں کو پڑھانے میں اپنی پوری عمر انہوں نے گزاری۔ نوجوانوں کی تربیت کا شوق اور جذبہ ان میں بے انتہا تھا۔ تو جو نوجوان ہے ان کے جو جذبات ہیں، جو شوق ہے نوجوانوں کی تربیت کا، وہ ان میں بے انتہا تھا، بہت ہی زیادہ تھا، اور جس کا ثبوت ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ان کی تحریروں سے واضح ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے کافی زیادہ جو ہے محنت کی ہے۔ جو ان کی تحریریں اور تصانیف ہیں ان سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اردو میں روحی تہذیب ان کی کچھ مشہور اردو میں کچھ مشہور تصانیف ہیں جو کافی زیادہ مقبول ہوئی۔ ان میں ایک ہے روحی تہذیب، جو انہوں نے اردو میں لکھی ہے، چونکہ زیادہ تر جو ان کا لٹریچر ہے، زیادہ تر جو ان کی تصانیف ہے وہ انگریزی میں ہے، لیکن کچھ اردو میں بھی جو انہوں نے تصانیف لکھی ہے وہ کافی زیادہ مقبول ہوئی ہیں، جن میں ایک ہے روحی تہذیب، یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ آندھی میں چراغ بھی ہے، یہ بھی انہی کی جو ہے انہوں نے ہی لکھا ہے۔ تو اصول تعلیم اور قومی سیرت کی تشکیل، یہ چند تصانیف ان کی اردو میں ہے جو بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی ہے۔ آپ کی قابل قدر تصانیف ہیں، تو یہ قابل قدر تصانیف ان کی ہے جو انہوں نے اردو میں لکھی ہے، یعنی روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم اور قومی سیرت کی تشکیل۔ تو
یہ ان کی تصانیف ہے۔ اور اس طرح سے جو ہم نے آج پڑھا تو یہ تھا یہ جو آج ہم نے پڑھا تو یہ تھا خواجہ غلام السعیدین، جس پہ ہم آج نوٹ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو کل ہم براہ راست اپنے عنوان اقبال اور انسانیت جو ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔